ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تے گئے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام ایک دعوت تے گئے اور انہوں نے گوشت بنایا، گوشت، تو نبی علیہ السلام نے گوشت نو دیکھا اور فرمان لگے کأنہم عالمو، کأنہم عالمو، لگتا ہے انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ انا نحب اللحمہ، کہ سانو گوشت بڑا پسند، نبی علیہ السلام نو گوشت پسند ہے۔ ایک صحابی کہندے میں دیکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ اندر چھری پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ اندر بکری دی دستی پکڑی ہے اور بنی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام چھری دے نال اوتھوں کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں دستی دا گوشت بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نو گوشت پسند ہے، لیکن اس دعوت تے نبی علیہ السلام بنا ہویا گوشت، اس دیاں بوٹیاں چھوڑ کے کدو کیوں تلاش کر رہے؟ کدی غور کیتا؟ اس بات سے غور کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت اپنے اس ساتھی نو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں کدو ہی کھا لواں گا، میرا ساتھی گوشت کھا جائے۔ یہ ہے خیر خائی۔ اور اسی کی کرتے ہیں؟ پلیٹ چ ایک دو بوٹیاں، بوٹی اپنے آلو کھچ دینا، آلو اگلے آل کر دینا، یہ خیر خائی نہیں۔ ایک دوسرے نو ترجیح دیو، پھر برکت آئے گی، اللہ رحمت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا خیر خائی کس دی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ، اللہ دی، والی کتابی ہی، اور اس دی کتاب دی، والی رسولی ہی، اور اس دے رسول دی، والی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانہ دے امامہ دی، وعامتہم، اور عام لوگاں دی۔ خیر خواہی کرنا یہی دین ہے۔ خیر خواہی دے حوالے نال چند چیزاں عرض کراں گا اپنی اور اپنے سامعین دی اصلاح واسطے، کہ اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر خیر خواہی دا جذبہ پیدا کر دے۔ خیر خواہی دے اندر یہ بات بھی آ جاندی ہے کہ کسے نو اچھا مشورہ دینا، کسے نو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان تے 6 حق نے، اور انہاں دے اندروں ایک حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جس وقت کوئی مسلمان کو مشورہ طلب کرے تو بندہ اس نو اچھا مشورہ دے۔ اچھا مشورہ دینا ایک خیر خواہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت ایک عورت حاضر ہوئی جس دا نام فاطمہ بنت قیس ہے رضی اللہ عنہ۔ آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بندیاں نے مینوں نکاح دا پیغام بھیجیا ہے، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کدے نال نکاح کراں، کنوں ہاں کراں۔ فرمایا کیڑے 3 بندے نے؟ کہنے لگی نمبر 1 معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، نمبر 2 ابو جہم رضی اللہ عنہ، نمبر 3 اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ تو غریب بندہ ہے تو اس نو چھوڑ دے، اور فرمایا ابو جہم جو ہے وہ عورتوں نو ماردا بڑا ہے، اس نو بھی رہن دے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ نال نکاح کر لے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے مشورہ دیتا تو میں اسامہ نال نکاح کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، اسامہ بن زید نال نکاح کر لے، اللہ برکت دے گا۔ تو فرماندیاں نے کہ میں نکاح کیتا، فبارک اللہ لی فی اسامہ، تو اللہ رب العالمین نے اسامہ اور میرے نکاح چ بڑی برکت دیتی۔ تو اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو اس نو مشورہ دینا ایک خیر خواہی ہے۔ نمبر 2 خیر خواہی دے اندر یہ بات بھی آندی ہے کہ کسی نو کوئی فن سکھا دینا، ہنر سکھا دینا، کسی دی اچھی رہنمائی کر دینا، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ جس طرح کی حدیث آندہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے
اور ایک لڑکا نوجوان بکری دی کھال اتار رہا، بکری دی کھال اتار رہا، اور انہوں صحیح طریقہ نہیں ہے کھال اتارنے دا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور رک گئے، فرمایا تنہا، پیچھے ہٹ جا، تنہا، پیچھے ہٹ جا، حتی اوریا کا، میں کھال اتار دا، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح مٹھی بند کر کے کھال اور گوشت دے درمیان رکھیا اور زور نال دبایا حتیٰ کہ پورا بازو چھپ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام ہاکذا فنسل، اے بیٹے اس طرح کھال اتار، اے بیٹے اس طرح کھال اتار۔ تو کسی نو جلدی ہنر سکھا دینا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پریشان ہاں، میرے نال تعاون کرو۔ نبی علیہ السلام نے کلہاڑی دے اندر لکڑی دا دستہ ٹھوکیا اور فرمایا اے لے اور جنگل چلا جا اور اس نہ لکڑیاں کاٹنیاں اور کاٹ کے گٹھے باندھنے اور اس نو بازار چ بیچنا، شام نو رپورٹ دینی۔ وہ آیا شام نو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کیتا، اتنے پیسے بن گئے، فرمایا انج ہی کریے۔ فی الفور کسی نے ہنر سکھا دینا یہ خیر خواہی ہے۔ اج غریب لوگ بیچارے درزی کول جاندے نے، درزی 6 مہینے تک صرف بٹن ہی لگواندا ہے کہ 6 مہینے بٹن ہی لگوانے تو لگانے بس۔ کسی موٹر سائیکل مکانک کو بچہ چلے جاندہ تو 6 مہینے تک ٹائر ہی کھلواندے نے، بس ٹائر ہی کھولنا اور کچھ نہیں۔ 6 سال بیچارے بچے غریب گھران دے انہاں مکینکاں دے ہتھے چڑھ جاندے، کوئی ہنر سکھاندے ہی نہیں کہ اگر انہوں جلدی فن سکھا دیتا ساڈے مقابلے تے دکان بنائے گا۔ کسی نو فی الفور ہنر سکھانا یہ خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ او دی روزی دے اندر بھی برکت دے گا۔ یہ خیر خواہی ہے نا کہ کسی نو فن سکھا دینا۔ ماں بیچاری اپنے بچے نو روٹی دے کے صبح ٹور دی کہ میرا بیٹا مکینک بن رہا جی، ہنر سیکھ رہا ہے، کاریگر بن جائے گا اور جلدی پیسے کمائے گا، اپنی بہنوں دے ہاتھ رنگے گا۔ لیکن اس ماں نو کی پتا کہ میرا بیٹا کنہ دے ہتھے چڑھ گیا۔ کسی نو فی الفور ہنر سکھا دینا یہ خیر خواہی ہے، اور اس وقت بہت بڑی خیر خواہی، بہت بڑی خیر خواہی۔ اسی طرح اج دے دور اندر اپنے ارد گرد دائیں بائیں ہمسایاں دا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقتن، جس وقت تو شوربہ بنائے نا، شوربہ گوشت دا شوربہ بنائے، فاکثر ماءہا، اس دے اندر پانی زیادہ کر لیا کر، پانی زیادہ پایا کر، وتعاہد جیرانکا، اور اپنے پڑوسیاں نو بھی وہ گوشت دا شورا دے دیا کر۔ یہ ہے خیر خواہی، ہمسایاں دا خیال رکھنا۔ ایک ساتھی نے لکھیا کہہ لگا کہ میں دیکھیا کہ میری امی نے ہمسایاں دا کنڈا کھڑکایا، ہمسایاں دا کنڈا کھڑکایا اور کنڈا کھڑکا کے فرمایا کہ نمک دیو، نمک چاہیے۔ بیٹا دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا امی جان کچن چ نمک پیا، کل میں لے کے آیا، تو ہمسایاں کولو تسی مانگ رہی ہیں، کی وجہ ہے؟ فرما لگیے بیٹا اے ہمسائے غریب نے، ہمسائے غریب نے کدی کدی ساڈے کول نہ کوئی چیز منگنا آ جاندے نے، لین واسطے آ جاندے نے، اور میں انہوں نے دے دینی، اور میں اس واسطے مینوں پتہ کچن چ نمک ہے، اس واسطے انہاں کولوں منگن واسطے آئی ہاں تاکہ انہاں نوں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئے۔ اگر کسی چیز دی انہاں نوں ضرورت ہے تو ہچکچاہٹ نہ ہوئے، انہاں دے ذہن چ ہوئے کہ نہیں آنڈیاں گوانڈیاں کولوں چیز منگ لئی دی، اس واسطے بیٹا میں یہ کام کیتا۔ ایسیاں ماواں اگر معاشرے دے اندر پیدا ہو جان تو پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمسایاں دی خبر رکھنا اور انہاں نو اپنے تے ترجیح دینا، اپنے دوست نو اپنے تے ترجیح دینا، اپنے پارٹنر نو اپنے تے ترجیح دینا، یہ خیر خواہی ہے۔ خود نہیں بڑا بننا کہ میں ہی بڑا، نہیں، اگلے نو ترجیح دیو، اس دا نام خیر خواہی ہے۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک جگہ دعوت سی، کسی شخص نے دعوت کی تھی اور وہ مدینے دا مشہور درزی سی جس نے دعوت کی تھی، اور دعوت دے اندر اس نے روٹی بنائی ہے، بنا ہوا گوشت ہے، اور اس دے اندر شوربہ ہے، اور اس دے اندر کدو بھی نے۔ تو فرماندے نے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلا گیا کھانے تے، تو میں دیکھ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تھال دے اندروں کدو دے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، کدو دے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، اور بوٹیاں میری طرف کری جا رہے ہیں، بوٹیاں میری طرف کری جا رہے ہیں۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو گوشت پسند نہیں ہے؟ لوگ کدو دیا نظمیں ہی بناتی ہیں اتنے، بھئی اس تے غور کرنا، کیا نبی علیہ السلام کو گوشت پسند نہیں ہے؟ کیوں آپ کدو تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کو گوشت پسند ہے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام دعوت تے گئے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام ایک دعوت تے گئے اور انہوں نے گوشت بنایا، گوشت، تو نبی علیہ السلام نے گوشت نو دیکھا اور فرمان لگے کأنہم عالمو، کأنہم عالمو، لگتا ہے انہوں پتہ چل گیا ہے کہ انا نحب اللحمہ، کہ سانو گوشت بڑا پسند ہے، انہوں پتہ چل گیا نبی علیہ السلام نو گوشت پسند ہے۔ ایک صحابی کہندے میں دیکھیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ اندر چھری پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ اندر بکری دی دستی پکڑی ہے اور بنی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام چھری دے نال اوتھوں کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں دستی دا گوشت بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کو گوشت پسند ہے، لیکن اس دعوت تے نبی علیہ السلام بنا ہویا گوشت، اس دیاں بوٹیاں چھوڑ کے کدو کیوں تلاش کر رہے؟ کدی غور کیتا؟ اس بات سے غور کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام در حقیقت اپنے اس ساتھی نو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں کدو ہی کھا لواں گا، میرا ساتھی گوشت کھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے خیر کھائی۔ اور اسی کی کرتے ہیں؟ پلیٹ چ ایک دو بوٹیاں، بوٹی اپنے آلو کھچ دینا، آلو اگلے آل کر دینا، یہ خیر کھائی ہے؟ نہیں، ایک دوسرے نو ترجیح دیو، پھر برکت آئے گی، برکت آئے گی، اللہ رحمت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے خیر خائی دے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اپنے تے دوسرے نو ترجیح دینا، جس طرح کہ بڑی مشہور بات ہے، بلکہ اکثر ساڈے دیہاتاں چ بھی یہ باتاں دیکھیاں گئیاں نے، پرکھیاں گئیاں نے۔ بو علی سینہ دے بارے بڑی بات مشہور ہے، بو علی سینہ دے بارے۔ بو علی سینہ فرماندے نے کہ مینوں اس دن پتہ چلیا کہ سب تو زیادہ محبت کس جگہ تے، سب تو زیادہ محبت کس جگہ تے۔ کہنے لگے کہ سیب 4 سی اور اسی 5 لوگ سا، سیب دے دانے 4 سی اور اسی 5 لوگ سا، اور جس وقت کھان دی باری آئی نا تو میری امی نے کہا تسی کھاؤ، مینوں سیب پسند ہی نہیں، مینوں سیب پسند ہی نہیں۔ واقعی اس کو سیب پسند نہیں، سیب پسند ہے، لیکن یہ بات کہہ کے اپنے اوپر اپنی اولاد نو ترجیح دے رہی، اپنی اولاد نو ترجیح دے رہی کہ مینوں سیب پسند نہیں۔ اور اسی طرح اکثر اسی دیہاتاں دے اندر دیکھا ہے کہ ماں باپ خود نہیں کھاندے، اولاد نو ہی کھلا دیندے، یہ خیر خائی ہے۔ اور یہ جذبہ ہر جگہ تے ہونا، ماں باپ یا اولاد اور والدین دے درمیان نہیں، ہر جگہ تے جذبہ ہونا چاہیے، ہر جگہ تے جذبہ پایا جائے۔ خیر خائی اس چیز دا نام۔ اگر اس طرح دے جذبے پیدا ہو جان تو معاشرہ سدھر جائے گا، دلوں دے اندر محبت پیدا ہوئے گی، ایک دوسرے دے دکھ درد نو بانٹیا جائے گا، ایک دوسرے دیا پریشانیاں نو ہلکا کیتا جائے گا، اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے ساتھیوں نو ترجیح دیندے اور اپنے ساتھیوں دا خیال رکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی ہے، غریب صحابی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی قریب ہے، شادی دا وقت آ گیا، غریب صحابی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
دل چ بات ہے کہ اس دی خدمت کرنی ہے، تعاون کرنا ہے تاکہ یہ اپنا وقت اچھے طریقے نال گزار لے. لیکن یہ بھی بات ذہن دے اندر ہے کہ اگر میں اسی طرح پیسے دے دیتے، نبی علیہ السلام دے ذہن سے بات ہے، تو شاید برائی نہ محسوس کرنے. تو فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جنگ تو اسی واپس آ رہے اور رستے چ میرا اونٹ بھی کمزور سی، تھک کے بیٹھ گیا. پیچھوں قافلہ آیا، نبی علیہ السلام اس قافلے دے اندر شامل نے. نبی علیہ السلام نے میرا حال حوال پوچھا اور میرے اونٹ نو ٹھڈ ماریا اور برکت دی دعا کی تھی. تو میرا اونٹ اٹھیا اور بڑی تیزی نال چلنا شروع کر دیتا. تو رستے چ گفتگو شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اے اونٹ مینو بیچ دے، اے اونٹ مینو بیچ دے. حضرت جابر فرما لگے کہ میں کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے کو یہ وہی اونٹ ہے، میں بیچ کے کی کرنا، میری سواری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جابر مینو اونٹ دے دے، پیسے 10 کنے لینا. خیر کہندے سودا طے ہو گیا اور شرط میں لگا لی کہ ٹھیک ہے اتنے دا ہی ہے تو اونٹ دے دواں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مدینے تک سواری میں تے کرنی، جدو میں گھر پہنچ جاواں گا اونٹ تسی لے لیا، پیسے مینو دے دے. نبی علیہ السلام نے رستے چی اونٹ دے پیسے دے دیتے. فرمایا ٹھیک ہے اپنے گھر پہنچیں گا اونٹ سانو دے دے. مدینے پہنچے، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ پیسے میرے کو آگے نے، اے لو اپنا اونٹ. فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ دی نکیل پکڑی تو میں پیچھے ہٹ گیا اور میں اپنے گھر دی طرف روانہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے میرے پیچھے ایک بندے نو بھیجیا کہ اس نو واپس بلاؤ. واپس بلایا گیا تو فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر میں اونٹ کی کرنا، میرے کو تو ہے، میرے کو تو اونٹ ہے، اے اپنا اونٹ لے لے، واپس لے لے. اور فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ جملک، صحیح مسلم دی روایت، خذ جملک و دراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے لے اور درہم بھی تیرے ہی نے، میرا نہیں ہے. اللہ اکبر. فرماندے میں اصرار کیتا ہے اس نے درہم، فرمایا نہیں یہ بھی تیرے. اس طرح دے بھی کوئی خیر خائی کر لیا کرو. اس وقت یہ سچویشن بنی ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. اس وقت حالات بہت گٹھن اور مشکل بن چکے. بہت سارے لوگ بیچارے چینی خریدنے تو، گھی خریدنے تو پریشان، آٹا خریدنے تو پریشان. اس طرح اپنے دائیں بائیں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، سنت بھی عمل ہوئے گا، دوسرے دی خیر خائی بھی ہو جائے گی، دوسرے دے نال تعاون بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ سمعنا من بعض المشائخ، اسی اپنے بعض استاذہ کو لئے بات سنی ہے. فرماندے نے کہ ان ذالک ان یتصدق علی الضعیف، کسی کمزور شخص تے صدقہ کرنے دا طریقہ، کہندے کسی کمزور غریب مسکین فقیر تے صدقہ کرنے دا طریقہ، کہندے فی صورت المشتری منہ فیدفع لہ درہما، کہ وہ اگر کوئی سودا بیچ رہا ہے تو دے کو سودا خریدو، سودا خریدو اس نو درہم دیو، درہم دیو. کہندے مثلا فی شیء یساوی نصف درہم، کوئی چیز ادھے درہم دی ہے، کوئی چیز ادھے درہم دی ہے، تسی او دے کو خرید لو اور اس نو پورا درہم دے دو. چیز ادھے درہم دی ہے، خریدو اور اس نو پورا درہم دے لو. فرماندے فصورت مبایعتن، اے صورت بظاہر خرید و فروخت ہے، یہ طریقہ بظاہر خرید و فروخت ہے. والحقیقت صدقتن، اور در حقیقت صدقہ ہے. اللہ، بڑے پریشان لوگ نے بیچارے ریڑیاں تے کھڑے، بڑے ایسے لوگ نے جنہوں نے مزدوری نہیں ملتی، اپنی ریڑی لے کے کھڑے نے، انہوں نے مزدوری دے دو. ابھی میرا مال سٹور چھاڑیا بھائی 100 روپیہ بنیا 200 دے دیو، اب پیٹیاں میرے اڈے تے لا دے 200 بنیا 300 دے دیو. فروٹ بچیاں لی خرید کے لے کے جانا 500 دا بنیا 700 دے دیو. اس طرح دے بڑے لوگ نے. لیکن یہ نہ ہوئے کہ تسی ٹھگا نہیں دے جاؤ، نہیں دینا انہاں لوگوں. لیکن افسوس ہے کہ ساڈا معاشرہ اس تے غور نہیں کرتا، اس بات تے غور نہیں کرتا.
ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ 150। ਆਖੇਗਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਲ ਫੜ 100 ਰੁਪਏ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਜੀ? 6000। 6000, ਉਹਨੂੰ 7000 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, 1000 ਤੇ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਜੋ ਛਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ 10,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 11,000 ਜਾਂ 10.5 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਟਿਪ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? نہیں میرے بھائی، خیر خیے کا نام نہیں ہے. اپنے دائیں بائیں خیال رکھو کون حقدار ہے، کس نو زیادہ ضرورت ہے. اللہ اکبر. خیر خائی دے اندر ایک چیز یہ بھی آندی ہے کہ اپنی قوم نو کسی نقصان تو بچن واسطے پہلے مطلع کر دیتا جائے. جس طرح کہ قرآن حکیم دے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے سن اور آپ دا لشکر بھی آپ دے نال ہے. آگے کیڑیاں نکلیاں باہر کھڑیاں نے. ایک کیڑی نے دوروں دیکھا کہ حضرت سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں اور ذہن چ بات آئی کہ اگر یہ کیڑیاں اپنی بلاں چ واپس نہ گئیاں تو سب مر جان گیا. تو ایک کیڑی نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا، کیڑیو اپنی بلاں چ داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان اس دا لشکر آ رہا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ، ایک کیڑی نے اٹھ کے کہا ایھا النمل اے کیڑیو ادخلوا مساکینکم، اپنے گھراں چ وڑ جاؤ. ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم، اگر نہ وڑیاں تو تانوں کچل دیں گے، یہ لشکر کچل دے گا اور تانوں پتہ بھی نہیں لگے. لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس دا لشکر تانوں کچل کے رکھ دے گا، تانوں علم بھی نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. اس واسطے اگر کوئی اس طرح دا معاملہ بنے تو اپنے دائیں بائیں دیکھو اور مطلع کر دو لوگوں نے، نہیں بھئی یہ دے اندر نقصان ہو جانا جی، بچ جو اس تو. اور وقت دا حکمران بھی اعلان کرے کہ بھئی فلاں وقت اس طرح دے حالات بننے نے، اے معاملہ نہ کرے آج ورنہ پریشان ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اس دی میں تفسیر پڑھ رہا سا حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمت اللہ علیہ، انہاں لکھیا ہے کہ کیڑی دا اپنی قوم نو پیغام دینا زندہ قوماں دی علامت ہے. زندہ قوماں دی علامت ہے. اور اگر قوماں اس نہج تے چل جان تو پھر وہ قوماں بلند ہوندیاں نے، اور اگر قوماں دے افراد، قوماں دے لوگ معاشرے نو چھوڑ کے اپنی فکر دے اندر لگ جان تو پھر اس قوم نو تباہی تو بربادی تو کوئی چیز بھی نہیں بچا سکتی. اگر قوماں دے لوگ انفرادی سوچ شروع کر دیں، اجتماعی چھوڑ دیں، پھر اس قوم دی ذلت رسوائی اس دا مقدر بندی ہے، کوئی اس نو نہیں ذلت تو بچا سکتا. اور اگر دیکھا جائے تو مسلم معاشرے دے اکثر لوگوں دا یہی حال ہے. ہر بندہ اپنا ہی سوچ رہا ہے، اجتماعی سوچ کوئی نہیں ہے. اجتماعی کوئی سوچ نہیں، ہر بندہ اپنی فکر دے اندر. خاندان دی کوئی فکر نہیں، معاشرے دی کوئی فکر نہیں، دائیں بائیں لوگوں دی کوئی فکر نہیں.
ہر بندہ اپنی فکر لے کے کھڑا ہے. اگر اپنی فکر لے کے کھڑاں گے تو سارے تباہ ہو جاؤں گے. اگر اجتماعی سوچ لے کے کھڑے ہو جاؤں گے، جس طرح اس کیڑی نے اجتماعی سوچ پیدا کی تھی، ساریاں کیڑیاں بچ گئی. اگر وہ خود چلی جاندی باقی اتھے کچلیاں جاندیاں، اس اکیلی نے کی کرنا سی؟ اس اکیلی نے کی کرنا سی؟ معاشرہ تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح خیر خائی دے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے معاشرے دے ایک ایک فرد کا خیال رکھا جائے. یہ تو اجتماعی بھی ہے نا، ایک ایک فرد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے لشکران دے اندروں ایک ایک جانور دا، ایک ایک فرد دا خیال رکھا. سلیمان علیہ السلام دی حکومت بڑی ہے، پرندیاں تے درندیاں تے چرندیاں تے ہر چیز تے حکومت. اور حاضری لگاندے نے سلیمان علیہ السلام. ایک ہدہد غائب ہے، ایک پرندہ ہدہد غائب ہے. اگر سلیمان علیہ السلام اس ایک ہدہد نو نہ بھی تلاش کرن تو کوئی فرق پیندا؟ کوئی فرق نہیں. لیکن حاضری لگائی، فلاں پرندے مکمل حاضری، فلاں مکمل حاضری، فلاں مکمل حاضری. ہدہد ایک غائب ہے، ایک ہدہد غائب ہے. فتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد. فرمایا ہدہد کدھر گیا؟ میں دیکھ رہا نظر نہیں آ رہا. یہ فکر ہے سلیمان علیہ السلام نو کہ میرے لشکر دے اندر کوئی ایک بھی غیر حاضر نہ ہوئے. اگر اس طرح دی سوچ پیدا ہو جائے تو معاشرہ سدھر جاندہ، حالات بہتر آندے. لیکن یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو رہی. ہر بندہ اپنی فکر لے کے کھڑا ہے، دوسرے دا کوئی نہیں سوچتا. دوسرے دی فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی. اور اسی طرح ہے خیر خواہی دے اندر ایک چیز یہ بھی آندی ہے کہ اگر بازار دے اندر کوئی چیز شارٹ ہو جائے، وہ دا بحران پیدا ہو جائے، تو اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے جان. یہ خیر خواہی، یہ خیر خواہی ہے. لیکن اس طرح ساڈے معاشرے چ نہیں ہو رہے. تیل دا بحران ہے تو پٹرول پمپاں والے نے اپنے خزانے دے منہ نہیں کھولے بلکہ بند کیتے ہیں. آٹے دا بحران آ گیا تو بڑے بڑے اسٹاکیاں نے سٹاک لگائے نے، منہ نہیں کھولے، بلکہ آٹا، گندم، چینی، گھی، حتیٰ کہ کھاد تک اس مافیا نے سٹاک کیتا اور قوم نو پریشان کیتا، جو کہ اسلامی جو نقطہ خیر خواہی ہے اس دے بالکل خلاف ہے. فرمایا اگر بازار دے اندر کسی چیز دی شارٹنگ ہو گئی ہے تو اپنے خزانے کھول دیو. جس طرح کہ مدینہ المنورہ دے اندر پانی دا بحران ہے تو سلیمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے اپنے خزانے دے منہ کھولے پورے مدینے نو، حتیٰ کہ مدینے دے اندر غیر مسلمانوں بھی ٹھنڈا پانی پلایا. مکی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے چ جا کے ویران نے، پریشان نے، حیران نے، انصار نے اپنے خزانے دے منہ کھولے، اپنی زمیناں مہاجرین دے اندر تقسیم کر دیتی. حتیٰ کہ اتوں تک اعلان کر دیتا کہ جس دیاں 2 بیویاں نے وہ انصاری اپنی بیوی نو طلاق دے گا، مہاجرین انہاں دے نال نکاح کر لے. قوماں اس طرح بن دیاں نے، معاشرے اس طرح کھڑے ہوندے نے. اگر انسان اپنی فکر کرے اور انہاں بحرانہ تو فائدہ اٹھان دی کوشش کرے، سٹاک کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، تو پھر معاشرے بگڑتے نے، معاشرے دے اندر ترقی نہیں ہوندی، لوگ خوشحال نہیں ہوندے. اور تسی دیکھ رہے ہو خبراں آ رہی ہیں جی آرمی چیف نے ڈنڈا چک لیا جی، سٹاکیاں نو پکڑ رہے ہیں جی. بھی پہلے کیوں نہیں چکیا ڈنڈا؟ پہلے کیوں نہیں پکڑیا؟ 70 سال تو یہ مافیا ملک نو لوٹ رہا ہے، کیوں نہیں ڈنڈا اٹھایا؟ اس مافیا نے آٹا چوری گھالے، زرعی ملک ہے پاکستان،
اس ملک دے باسیاں نو آٹے تو محروم کر دیتا گیا. گنا بہت زیادہ یہ ملک پیدا کردا، اس ملک دے باسیاں نو چینی نصیب نہیں ہے، گھی نصیب نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی کرنے والے خوب لوٹ رہے ہیں، خوب ذخیرہ اندوزی کر، مصنوعی بحران پیدا کیتا جا رہا ہے، مصنوعی بحران. خود چیزاں شارٹ کروائیاں جاندیاں نے، ذخیرہ اندوزی کیتی جاندی ہے اور مارکیٹ دے اندر بحران پیدا کیتا جاندہ ہے. بعد اندر مارکیٹ چیزاں پیدا کر کے پھر خوب لٹیا جاندہ ہے اور پیسہ کمایا جاندہ ہے اور اعلان کیتا جاندہ ہے اسی مسلمان ہاں اس سال پھر عمرہ کریں گے. نہیں میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے بارے کی فرما رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمحتاکر ملعون، والمحتاکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس تے لعنت ہے جو ذخیرہ اندوزی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم اور کریم نبی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ والمحتاکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے. بھئی وہ ملعون کیوں ہے؟ اس نے اپنی جیب جو پیسے نکال کے چیز خریدی ہے اور اپنے گودام جو سٹور کر لی ہے، ملعون کیوں بن گیا؟ پیسہ وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے اس نے چینی خرید کے گودام بھرے نے، وہ دی مرضی چیز ہو دی بیچے نہ بیچے، ملعون کیوں ہے؟ اپنی جیب جو پیسے خرچ کر کے اس نے کھاد سٹاک کر لی، پیسے ہو دے چیز ہو دی، ملعون کیوں؟ کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ملعون ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نو اپنی فکر ہے، عامت الناس دی فکر نہیں ہے. عوام پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام نو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے. جو جان بوجھ کے چیز سٹاک کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے عوام نو پریشان کردا اور باری معاوضہ لے کے پھر بیچدا ہے، کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف الرحیم بھی ہے، اس دا اعلان ہے کہ والمحتاکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے. بلکہ اتھو تک نبی علیہ السلام نے فرمایا من احتکر طعاما 40 یوما، جس بندے نے گلہ 40 دن ذخیرہ کیتا اور عوام تڑپ دی رہی، لینا چ لگ کے آٹا لیندی رہی اور بے ہوش ہوندی رہی، اور اس نے ذخیرہ کر کے اپنے گودام بھرے نے کہ باری قیمت گندہ بیچاں گا. فرمایا من احتکر 40 یوما، جس بندے نے 40 دن تک گلے نو اسٹاک کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھیا، فقد باری من اللہ، اللہ تعالیٰ اس تو بری، اللہ دا نال کوئی واسطہ نہیں. وہ باری اللہ، وہ اللہ تو بری ہو گیا، وہ باری اللہ من، اللہ اس تو بری ہو گیا. یعنی اس دا اور اس بندے دا اور اللہ دے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، پھر تعلق ٹوٹ گیا. اور جس دا تعلق اللہ نہ ٹوٹ جائے، زمانے دا معاشرے دا ملعون لعین ترین بندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ اتنا ملعون ہے، اتنا ملعون ہے کہ ثم تصدق بہ، اگر وہ پھر اتنا ہی گلہ صدقہ بھی کر دے، لم یکن لہ کفارہ، اس دے اس گناہ دا کفارہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. لوگ آٹے تو پریشان نے، اس نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، لوگ تڑپتے رہے، بچے بھوکے مرتے رہے، آٹا نہیں مل رہا. اس نے ذخیرہ اندوزی کر کے چینی روک کے کھاد روک کے ذمہ دارانوں پریشان کر کے اپنا باری معاوضہ کمائی کی تھی. بعد اندر اتنا صدقہ بھی کر دے تو لم یکن لہ کفارہ، ایک کفارہ نہیں بن سکتا جو اس نے گناہ کر لیا، جو جرم کیتا. اللہ اکبر. اس واسطے میرے بھائیوں خیر خواہ یہی ہے کہ عامت الناس دا خیال رکھا جائے، لوگوں دا خیال رکھا جائے، مصنوعی بحران نہ پیدا کیتے جائیں. آج کل تو اتھوں تک خبراں آ رہی نے کہ لوگ جو ہے بڑا مافیا ہے نا، بڑے مافیے تھائی لینڈ اور جو اس طرح باہر دے ملکاں جو ادرک آندا اس دا بھی سٹاک کر لیندے، شپ روک کے بحران پیدا کیتا جاتا.
1100 रुपए किलो अदरक। ये पाकिस्तान है? ये मसनूई बहरान पैदा किए गए, ये खैर खाई नहीं है। इस वक्त बड़े मुश्किल हालात ने, लोग खुदकशियां ते उतर आए ने, परेशानी का आलम है, बच्चे बिलक रहे ने, आए दिन खबरां पढ़ियां जा रही ने, देखियां जा रही ने, सुनिया जा रही ने कि बाप ने पहले बच्चों को मारिया, फिर खुद अपनी कनपट्टी ते पिस्टल रख के खुदकशी कर ली। मां भूखे बच्चों को लैके नहर च कूद गई। इसके जिम्मेदार कौन है? जिन्हों ने चीज़ां जखीरा करके, जखीरा अंदोजी करके बड़े मुआवजे कमाए ने, वही जिम्मेदार ने। कल क्यामत वाले दिन अगर ये मां अपने बच्चों को लैके आ जाए तो फिर किस तरह खलासी होएगी? अल्लाह अकबर। थोड़ा कमाओ, आम लोगों की खैर खाही करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को नसीहत फरमाई, तरबियत की थी सहाबा दी कि एक दूसरे की खैर खाही करनी। असल दीन है ये, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। अगर तेरे दिल के अंदर जज्बा खैर नहीं है, तेरी नमाज क्या करेगी, रोजा क्या करेगा, हज उमरा क्या करेगा, लंबे लंबे सजदे और रुकू क्या करेंगे, अगर तेरे दिल के अंदर गरीब लोगों का ख्याल नहीं है। एक सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो गए, जा रहे ने, देखा कि मंडी लगी है, मंडी के अंदर लोग अपने जानवर बेच रहे ने। एक शख्स ने अपना घोड़ा पकड़िया और बेचने वास्ते खड़ा है, घोड़ा पकड़िया बेचना। जरीर बिन अब्दुल्ला सहाबी रसूल ने देखा कि बंदा कुछ परेशान भी है, जानवर भी पकड़िया, मंडी च खड़ा भी है, बेचने वास्ते आया। चले गए करीब, भी बेचना? हाँ बेचना। कितने का? क्या लगा 400 दिरहम का। 400 दिरहम का बेचना। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी ने देखा भी घोड़ा इतना तगड़ा है, 400 दिरहम मंग रहा। कहने लगे नहीं भाई नहीं, 400 का नहीं, तेरा घोड़ा ज्यादा कीमत है, कम कीमत ना मांग, पैसे दे सही मांग। कहने लगा 400 दिरहम। फरमाया नहीं, तेरा घोड़ा इस वक्त मार्केट के हिसाब नाल 600 दिरहम का है, तेरा घोड़ा 600 दिरहम का है। साढ़े वर्गा उन्होंने नहीं 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 नहीं, तू 400, असी 300 देना भाई, 300। साड़ी ये हालत है, 400 का असी कहना नहीं, 3, बल्कि 250 असी कहना। एडे चंगे असी मुसलमान, 250 ये नहीं देखना भी यार बंदा परेशान है, खरे क्यों बेचना आया, की बेदी परेशानी की है, मामला की है। हालात किस कदर मजबूर कर देते हैं कि बेचारा कीमती चीज लैके आ गया। असी कहना नहीं नहीं, ये गाटा वढ़ दो, बस फस गया बंदा, मजबूर है, इन्हें बेचना ही बेचना। हूं फरमाया नहीं, तेरा घोड़ा 600 दिरहम का। कहने लगे थोड़ी मर्जी भाई, 600 का देना, 600 देने तो 600 दे दो। फरमान लगे कि इस घोड़े की मैं चाल चेक कर सकता? जी करो चेक। लगाम पकड़ी और घोड़े ते सवार हो गए, और घोड़े ते सवार होके चक्कर कढ़िया, चाल चेक करके आए। जो घोड़ा चक्कर लगा के वापस आए ना, तो फरमा लगे हल वजदतुहु बहरा, हल वजदतुहु बहरा, मैं तो इसमें एक बड़ा समंदर पाया, समंदर दियां लहरां इसकी चाल दे अंदर इस तरह फुरती है जिवें समंदर दियां लहरां दे अंदर फुरती। वजदतुहु बहरा, समंदर दियां लहरां दी तरह दी फुरती में पाई है। लिहाजा तेरा घोड़ा ना 400 दिरहम दा ना 600 दिरहम दा, अगर मैनू बेचना है तो मैं इसका 800 दिरहम देंगा। ये कौन कह रहा है? जरीर बिन अब्दुल्ला। कौन है? सहाबी रसूल। तरबियत किसने की थी? कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज असी किन्ने असी आशिक रसूल हाँ, दावे बड़े मुहिब्बे रसूल हाँ, नबी इस्लाम ने प्यार ही बड़ा। वो आपकी ये सुन्नत को किसने जिंदा करना? खैर खाई। फरमाया दीनुन नसीहत, दीन है खैर खाई का नाम, दीन है खैर खाई का नाम। फरमाया दी 800 कीमत है, 800 दिरहम, जे अगर सानू बेचने तो 800 दिरहम ले। कहने लगे जी ठीक है दो, 800 दिरहम दिते, घोड़ा लिया, टुर पे। गुलाम कहने लगा रस्ते के अंदर, कहने लगे कि मैनू तुहाडी इस तजारत की कुछ समझ नहीं लगी,
ਉਹਨੇ 400 ਦਿਰਹਮ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 600 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 800 ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਛੁਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। 1 ਤੋਂ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ, 2 ਤੋਂ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਬਣ ਗਈਆਂ, 1 ਸਟੋਰ, 2 ਸਟੋਰ, 3 ਸਟੋਰ। ਗਰੀਬ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਖੈਰ ਖਾਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜਨ ਹਿਲਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰੋ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਦੀ। फरमान लगे जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जिस वक्त पहले दिन मैं अपना हाथ कायनात दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दे हाथ अंदर दे के बैत कीती सी, तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने मैनू नसीहत कीती सी कि किसी बंदे दी मजबूरी तो नजायज फायदा नहीं उठाना, खैर खाई करनी है। खैर खाई करोगे अल्लाह आसमान तो बरकत नाजिल करेगा, अगर जुल्म करोगे अल्लाह बरकत रोक ले। इस वास्ते मेरे भाइयों, दीन है ही खैर खाई का नाम है। इस वक्त मुश्किल हालात ने, आओ मिल के खैर खाई करिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल सानू सही माने दे अंदर एक दूसरे की खैर खाई करने दी तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन।